نا مجھے چھیڑو نا، مجھے چھیڑو، مجھے وہ بھی معلوم ہے کہ عفریت کا معنی خبیث کس نے کیا، مجھے یہ بھی معلوم ہے عبسہ کا معنی تیوری چڑھانا حضور کے لیے کس نے کیا، مجھے یہ بھی معلوم ہے حضور کے صحابہ نامرد ہیں یہ کس نے کہا، مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے، لیکن چپ رہن دو، چپ کر میرے لیے جانیاں بولن دی، لیکن زیادہ تنگ کرو گے تو بچے پھر راز کھلیں گے، اور جب کھلیں گے تو پھر تنگ ہوگے۔ تحریر المقال فی موازنت الاعمال، یہ بھی کتاب ہے ابو طالب ابو المجد عقیل بن عطیہ کی، جو 608 ہجری میں فوت ہوئے۔ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ بِالْمَدِينَةِ كُفَّارًا مِنَ الْجِنِّ، یہ حدیث جو ہے یہ اس میں بیان ہو رہا ہے کہ مدینہ شریف میں جنوں میں سے خبیث اور کفار جن تھے، کما فیہ المسلمون من، جیسا کہ مسلمان جن بھی وہاں موجود تھے۔ تو یہاں سے انہوں نے مراد اس حدیث سے یعنی عفریت سے معنی ہی کافر لیا ہے۔ اب ایک اور حدیث سنیے، باقی ترجمہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ یہ ہے تنبیہ الغافلین بے احادیث سید الانبیاء والمرسلین لسمرقندی میں، صفحہ نمبر 601 ہے اور حدیث نمبر ہے 953۔ خبر ہے یعنی ایک لمبی حدیث شریف ہے۔ اِنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ مُتَعَبِّدٌ فِي صَوْمَعَتِهِ، کہ بنی اسرائیل میں ایک ان کا راہب تھا جو بڑا نیک آدمی تھا، بڑا عبادت کرتا تھا، اور اس کی ہر دعا جو تھی وہ قبول ہوتی تھی، اور لوگ جو تھے وَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ بِمَرِيضِهِمْ، لوگ اپنے مریضوں کو لے کے اس کے پاس آتے تھے، فَكَانَ يَدْعُو فَيَبْرَأَ الْمَرِيضُ، تو جو بھی مریض اس کے پاس آتا وہ دعا کرتا، مریض جو ہے وہ تندرست ہو جاتا۔ تو اس کی شیطان کو بڑی تکلیف تھی، تو اس نے اپنے سارے شیاطین کو اکٹھا کیا، فَدَعَا إِبْلِيسُ الشَّيَاطِينَ لَعَنَهُ اللَّهُ، تو ابلیس نے سارے اپنے مریدوں کو، اپنے جو ہیں وہ شیاطین کو اکٹھا کیا اور کہا مَن یفتن ھذا فإنہ قد آیاکم، اس نے تو سب کو مجبور کر کے رکھ دیا، اس نے تو سب کو عاجز کر دیا، کوئی ہے جو اس کا علاج کرے، اس کو فتنے میں ڈال دے۔ قال عفریت من الشیاطین، تو شیاطین میں سے جو خبیث جن تھا نا وہ کھڑا ہوا، آنا افتنہ، میں اس کو فتنے میں ڈالوں گا، فَإِن لَمْ أَفْتِنْهُ فَلَسْتُ لَكَ بِوَلِيٍّ، اگر میں اس کو فتنے میں نہ ڈالوں تو مجھے اپنی مریدی سے نکال دینا۔ یعنی اتنا خبیث تھا، ابلیس کو کہہ رہا ہے کہ اگر میں اس اللہ کے بندے کو فتنے میں نہ ڈالوں تو میں تیرا مرید نہیں، مجھے اپنے مریدوں سے نکال دینا۔ فَقَالَ لَهُ إِبْلِيسُ أَنْتَ لَهُ، جا تیرے ذمے میں نے کام لگا۔ کہ لمبا واقعہ ہے کیسے اس نے پھر اس کو فتنے میں ڈالا۔ حاکم کی، بادشاہ کی بیٹی کو لے کے آیا، وہ بیمار تھی، ان کو کہا کہ فلاں آدمی جو ہے علاج کرتا ہے اس کے پاس ہے۔ بہرحال وہ ایک لمبا واقعہ ہے، ہمیں صرف عفریت کا معنی بیان کرنا ہے کہ عفریت کا معنی کیا ہے۔ صحاف اللغہ، بڑی مشہور لغت کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 346۔ عفریت قال ابو عبیدہ عفریت من کل شیء المبالغ، عفریت ہر چیز میں سے اس کو کہتے ہیں جو حد سے گزر جائے۔ یقالو فلان عفریت نفریت و عفریہ نفریہ، قال الخلیل شیطان عفریت و عفریت، شیطان ہے عفریت، اس کو عفریہ ہے یعنی عفریت کی مصنف لگا لیجیے، اس کے تا کہتے ہیں زائدہ ہے۔ وہم الافاریہ والافارید، یہ اس کی جمع ہے۔ تفسیر غریب ما فی صحیحین البخاری و مسلم، محمد بن فتوح بن عبداللہ الحمیدی کی، معروف آدمی ہیں جنہوں نے صحیحین کی حدیثوں کو کہ جو مشکل چیزیں ہیں ان کو بیان کیا ہے، ان کا ترجمہ۔ آپ کہتے ہیں العفریت النافر القوی ما خبث و دہاء، یعنی عفریت اس کو کہتے ہیں جو نافر ہو، قوی سخت قسم کا، اور خبث کے ساتھ یعنی خباثت کے ساتھ، یعنی حد سے گزرا ہوا خباثت میں۔ یقالو رجل عفریت نفریت و عفر،
ذا کان قویا خبیثا منکرا، یہ اس جن کو کہتے ہیں، اس شیطان کو کہتے ہیں جو قوی قسم کا خبیث اور منکر، یعنی صرف خبیث نہیں بلکہ اخبث قسم کا ہو۔ تفسیر بیضاوی انوار التنزیل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 160، قال افریت خبیث مارد، یہ بیضاوی تو کم کم مدارس میں پڑھائی جاتی ہے نا، جو مدارس میں پڑھا ہے یا جو کسی بھی تفسیر کو پڑھا ہے وہ کیسے اس کا انکار کر سکتا ہے کہ افریت کا ترجمہ جو ہے وہ یعنی خبیث نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔